جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ آج 5 خبریں ہیں اور 5 خبریں اہم ہیں۔ ایک تو بھئی آج سارے جو ہے نا نون لیگ والوں نے اپنے سٹیٹس پہ لکھنا شروع کر دیا ہے گلی میں چاند نکلا، کیونکہ نواز شریف صاحب انہیں بڑے عرصے کے بعد نظر آئے ہیں اور نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور گلے شکوے کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا حال بہت برا ہے بھائی، اور 2 دھڑے بن گئے ہیں۔ دوسرے دھڑے کا سرغنہ کون ہے یہ ابھی پتہ نہیں چل رہا۔ کراچی پاکستان کی معاشی شارک، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ معاشی شارک میں پانی نہیں ہے اور کتنے عرصے سے نہیں ہے، اور ٹینکر کتنے کا بک رہا ہے۔ تو یہ جو آپ لوگ گھر میں نلکا کھول کے پانی لے لیتے ہیں، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اور ٹرمپ نے ایک نیتن یاہو کو کال کی ہے، اور وہ جو مشہور زبانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے نیتن یاہو کو مخاطب کر کے کہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کیا ہے نیتن یاہو سے۔ تو اس پر بھی تھوڑی سی بات ہوگی۔ کچھ بات بلوچستان کے حوالے سے ہوگی، وہاں پر جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ کس طرح لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو جناب، سب سے پہلے جی بی الیکشن، بڑی اچھی بات ہے۔ جی بی میں کچھ عرصے پہلے ہم کس طرح کی خبریں سن رہے تھے، اور آج وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی پورے جوش سے ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو کل بھی وہاں جلسہ کیا، آج بھی اور کل بھی کریں گے۔ نواز شریف آج گئے ہیں، مختلف جگہ بات کر رہے ہیں، کل ایک بڑا جلسہ کریں گے، اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مطلب ظاہر ہے پاکستان، پرو پاکستان پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ نواز شریف صاحب نے کچھ شکوے بھی کیے، انہوں نے کہا آپ لوگ مجھے بھول گئے ہوں گے، تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں، ہم، یہ نواز شریف صاحب کی عادت ہے، وہ لوگوں سے پیار کرتے ہیں، لوگوں کو ان کا انداز یہ بڑا پسند ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے جی بی کی جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اس کے اوپر بہت دکھ کا اظہار کیا۔ اس نے کہا یہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ نواز شریف آپ کو پتہ ہے انفراسٹرکچر کے تو بادشاہ ہیں، پاکستان میں انفراسٹرکچر کے جتنے بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں وہ نواز شریف دور میں ہی شروع ہوئے ہیں۔ اب الیکشن کا رزلٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے، نواز شریف کا وہاں جانا بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے، اور اگر نواز شریف وہاں گئے ہیں تو اس کا فرق پڑے گا۔ ویسے تو دنیا میں یہ پاکستان میں رواج یہی ہے کہ اگر جو حکومت وفاق میں ہے اسی کا نمائندہ جو ہے وہ جی بی میں منتخب ہوتا ہے، اسی کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ توقع ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی، اور لیکن مارجن زیادہ ہوگا۔ تحریک انصاف بھی وہاں پر اپنی کیمپین کر رہی ہے، بیرسٹر گوہر بھی وہاں کر رہے ہیں کیمپین، بیرسٹر گوہر بھی وہاں پر اپنی کیمپین کر رہے ہیں، ضرور کرنی چاہیے، ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں معاملات کو ایسے مثلا اسٹیٹ آف پاکستان کے آئین اور حدود کے اندر رہیں، لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ ووٹ دیں، ڈیموکریسی پہ بلیو کریں، اپنی سیاسی جماعتوں پہ سے محبت کریں، لیکن لوگوں کو 9 مئی والا درس نہ دیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال یہ انٹرسٹنگ میچ ہوگا، اور اس میں دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ تحریک انصاف کے دھڑے 2 بڑے واضح ہو گئے ہیں۔ 22 ارکان کا ایک علیحدہ اجلاس ہوا ہے، خفیہ اجلاس ہے جس کی اطلاع سب کے پاس ہے، اور وہ 22 کون ارکان ہیں؟ ناراض ارکان ہیں۔ اچھا، وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہمارا علی امین گنڈا پور سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس سے لگتا ہے ان کا علی امین گنڈا پور سے تعلق ہے، تو پھر اب کون ہے؟ اچھا، انہوں نے ایک اور اجلاس بھی کرنا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس اجلاس میں پہلے سے زیادہ ناراض ارکان موجود ہوں گے۔ 22 بڑی تعداد ہے، اگر یہ تعداد بڑھتی گئی، سہیل آفریدی سے لوگ ناراض ہوتے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ سہیل آفریدی کا اقتدار ڈول رہا ہے۔ کیوں ڈول رہا ہے؟ سہیل آفریدی صاحب بیچ کی بلی والا کام کر رہے ہیں، نہ وہ تحریک انصاف کے ورکر کو مطمئن کر سکے ہیں، نہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی لازوال کیمپین کی ہے، نہ ہی انہوں نے ریاست کی ساری باتیں ماننی ہیں۔ تو وہ کہیں بیچ میں ہے، کبھی ادھر سے پریشرائز ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر سے پریشرائز ہو جاتے ہیں، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے۔
جو وزارت اعلیٰ چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو ویژن درکار ہوتا ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ جو اندر کے ذرائع کے پی کے میں بتا رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو نئے وزیر اعلیٰ کا بھی نام دینا شروع کر دیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی کو مدت پوری نہیں کرنے دی جائے گی۔ یہ معاملات وہاں پر ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سچویشن بنتی ہے۔ لیکن جب ہم کے پی کے کی بات کر رہے ہیں، گلگت کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کراچی کو بھول جائیں؟ کراچی ہمارا بڑا محبوب شہر ہے۔ کراچی پاکستان کی معاشی شہر ہے، روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا کس زمانوں میں، اب اندھیروں کا اور گڑھوں کا شہر کہلاتا ہے۔ کراچی کی صورتحال بہت خراب ہے۔ بنیادی سے مسائل ہیں، بنیادی سے مسائل ہیں۔ کیا مسائل ہیں؟ کہ سیوریج کا سسٹم نہیں ہے۔ کیا مسائل ہیں؟ بجلی نہیں آ رہی۔ کیا مسائل ہیں؟ پانی نہیں اویلیبل۔ آپ لوگ جو اپنے گھروں میں نل کو کھولتے ہیں اور پانی آ جاتا ہے تو شکر ادا کریں کہ آپ کراچی میں نہیں ہیں۔ وہاں پر کچھ علاقوں میں ایک ہفتے سے پانی نہیں آیا، کچھ علاقے میں ایک مہینے سے پانی نہیں آیا۔ یہ سچی بات ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک مہینے سے آپ کے گھر میں پانی نہ آ رہا ہو تو زندگی کیسی ہوگی، کتنی فرسٹریٹڈ زندگی ہوگی۔ وہاں پر ٹینکر مافیا اور اس مافیا کے پیچھے پولیٹیکل فورسز ہیں۔ ٹینکر مافیا کراچی شہر پر راج کر رہا ہے اور ان کے لیے یہ کاروبار اتنا منفعت بخش ہے کہ ایک پانی کے ٹینکر کی قیمت آپ حیران ہوں گے۔ پانی کے ٹینکر کی، سونا نہیں دے رہے، پیٹرول نہیں دے رہے، پانی کے ٹینکر کی قیمت 26,000 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ایک پانی کے ٹینکر کی قیمت ہے۔ تو بھائی یہاں پر تو یہی حساب چل رہا ہے، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ روٹی کپڑا مکان کے ساتھ اب وہاں پر پانی کا بھی نعرہ لگانا چاہیے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کراچی شہر میں کچھ ڈراسٹک میئرز کی ضرورت ہے، کچھ بنیادی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سڑکیں ہیں تو کئی برسوں سے کھدی ہوئی ہیں، سڑک بن ہی نہیں رہی۔ کوئی پیسے لے کے ٹھیکیدار چلا گیا، کوئی کانٹریکٹر بھاگ گیا، لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا بھائی۔ اگر کوئی چلا گیا ہے تو اس کو بلائیں اور اس سے بات کریں اور سڑک تو مکمل کرائیں۔ اچھا جب سڑک کھد گئی ہے تو ارد گرد کی ٹریفک اور تباہ ہو گئی ہے۔ تو یہ کراچی کی صورتحال بہت خراب ہے، اس پر بات کرنی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کال کی ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم کو، اور بڑی سخت کال کی ہے۔ سنا ہے کچھ گالم گلوچ بھی کی ہے، اور وہ ترہ امتیاز ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا باتیں کی ہیں جی کہ انہوں نے انہیں کہا ہے کہ تم بدنام ہوتے جا رہے ہو اور تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ اچھا اب یہ اس جنگ میں نیا روپ ہے۔ ویسے تو ہم روز سمجھتے ہیں کہ اس میں صلح ہونے والی ہے، لیکن وہ صلح نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ جو اینگل ہے کہ امریکہ اسرائیل سے ناراض ہو گیا ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ حالانکہ اسرائیل ہی بنیادی طور پر جس نے یہ کیمپین شروع کروائی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا تھا یہ صرف 4 دن کی جنگ ہے، 4 دن کے بعد آپ منزلیں مارتے ایران کو فتح کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک اور خبر بلوچستان کے حوالے سے، ہمیں ذرا تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان کے نوجوان کو کس طرح ورغلایا جا رہا ہے، کیا کیا ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں۔ خاتون ہیں حبیبہ شاید ان کا نام ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنی شعر لکھتی ہیں شاید ٹوٹے پھوٹے، اور اس کے ذریعے جو دہشت گرد گروپوں میں وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہیں، دہشت گردوں کو گلوریفائی کرتی ہیں۔ پہلے ایک دفعہ ان کو شاید 2022 میں گرفتار بھی کیا گیا، پھر وہاں سے بچ گئیں، اور اب ان کی تلاش جاری ہے۔ ان کی ڈائریاں بھی ملی ہیں اور ان کے پاس سے ایسا مواد بھی ملا ہے جو ان کے ملک دشمن عناصر سے رابطے بڑے واضح کرتا ہے۔ اور اب حکومت پاکستان نے ان کی گرفتاری میں مدد دینے پر 10 لاکھ کا انعام بھی مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ بلوچستان کے لوگ بنیادی طور پر پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہاں پر اس طرح کے عناصر جو ہیں نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ فی الوقت اتنا ہی۔
پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.